کیا آپ جانتے ہیں فوج بندوق سے نہیں انسان کے خوف سے پیدا ہوئی، اور اگر آپ خوف نہ ہو تو دنیا میں ایک فوج بھی نہ ہو۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنیے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے پاس نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی قانون، نہ کوئی فوج، نہ کوئی وردی، نہ کوئی جھنڈا۔ انسان اکیلا تھا، کمزور تھا اور ہر لمحہ خطرے میں تھا۔ جنگلوں میں درندے تھے، موسم سخت تھے، خوراک محدود تھی اور سب سے بڑا خطرہ خود انسان ہی دوسرے انسان کے لیے تھا۔ اسی خوف نے انسان کے ذہن میں سب سے پہلے سوال پیدا کیا، میں کیسے زندہ رہوں؟ یہی سوال آگے چل کر طاقت، حفاظت اور جنگ کی بنیاد بنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 10,000 قبل مسیح کے آس پاس جب انسان نے شکار کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی شروع کی تو وہ ایک جگہ ٹھہرنے لگا۔ زمین، پانی اور خوراک قیمتی ہو گئے۔ جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو اس پر قبضے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کے درمیان جھگڑے ذاتی نہیں رہے بلکہ اجتماعی بن گئے۔ ایک فرد نہیں بلکہ پورا گروہ دوسرے گروہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور تقریباً 8,000 قبل مسیح تک انسان قبائل کی شکل میں منظم ہو چکا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا جس کے بات مانی جاتی۔ جب دو قبائل آمنے سامنے ہوتے تو بے ترتیبی میں لڑتے، چیختے، دوڑتے، حملے کرتے، لیکن جلد ہی انسان نے ایک اہم بات سیکھ لی، اکیلا یا بکھرا ہوا گروہ جلد ہار جاتا ہے، جبکہ منظم گروہ زیادہ دیر ٹکتا ہے۔ یہی سے نظم و ضبط کا تصور پیدا ہوا۔ تقریباً 4,000 قبل مسیح میں جب پہلی بڑی تہذیبی وجود میں آئی، جیسے دریاؤں کے کنارے آباد معاشرے، تو جنگ مزید منظم ہونے لگی۔ اب لڑائی صرف غصے میں نہیں ہوتی تھی بلکہ منصوبہ بندی سے ہوتی تھی۔ کون آگے جائے گا، کون پیچھے رہے گا، کون ہتھیار اٹھائے گا اور کون قیادت کرے گا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں لشکر جیسی سوچ پیدا ہوئی۔ اگر اس وقت سے فوج نہیں کہا جاتا، 3,000 قبل مسیح کے بعد ریاستوں کا تصور مضبوط ہوا۔ جب ریاست بنی تو اسے اپنی سرحدوں، لوگوں اور وسائل کی حفاظت کی ضرورت پڑی۔ اس حفاظت کے لیے عام لوگ کافی نہیں تھے، اس لیے مخصوص لوگوں کو چنا گیا جن کا کام صرف لڑنا، حفاظت کرنا اور حکم ماننا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فوج پہلی بار ایک باقاعدہ ادارے کی شکل اختیار کرنے لگی۔ جو وقت آگے بڑھا، جنگ صرف زمین کے لیے نہیں رہی بلکہ طاقت اور برتری کی علامت بن گئی۔ حکمرانوں نے سمجھ لیا کہ جس کے پاس منظم لڑنے والی طاقت ہے وہی فیصلے کرے گا۔ اس سوچ نے فوج کو صرف دفاعی نہیں بلکہ سیاسی طاقت بھی بنا دیا۔ اب فوج صرف لڑنے کا نام نہیں رہی بلکہ کنٹرول کا ذریعہ بن گئی۔ جب ہم 600 عیسوی کے قریب پہنچتے ہیں تو دنیا میں جنگ، لشکر، قیادت اور نظم و ضبط ایک مکمل نظام بن چکا تھا۔ اسی دور میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کا زمانہ تھا، جہاں ہمیں واضح طور پر منظم صف بندی، قیادت، حکمت عملی اور اخلاقی اصولوں کے تحت جنگ کا تصور ملتا ہے۔ اس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ فوج کا تصور اس سے پہلے بھی وجود میں تھا، لیکن اس سے مقصد اخلاق اور ذمہ داری کے ساتھ جوڑا گیا۔ جب انسان نے یہ سیکھ لیا کہ منظم ہو کر لڑنے سے وہ زیادہ طاقتور بن جاتا ہے تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ طاقت اگر سب کے ہاتھ میں ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہر کوئی خود کو لیڈر سمجھنے لگتا ہے، ہر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں انسان نے پہلی بار یہ سوچا کہ طاقت کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ طاقت خود انسان کو تباہ کر دے گی۔ تقریباً 3500 قبل مسیح کے بعد جب بڑی آبادیوں نے ایک جگہ رہنا شروع کیا تو یہ مسئلہ واضح ہونے لگا کہ لڑنے والے بہت ہیں مگر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں سے کمان اور طاقت کا تصور پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں کو حکم دینے کا حق دیا گیا اور باقیوں کو حکم ماننے کا عادی بنایا گیا۔ یہی وہ بنیادی
تھی جس پر فوج کا نظم کڑا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ 2500 قبل مسیح میں حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا کہ طاقت صرف ہتھیار سے نہیں چلتی بلکہ خوف اور سزا سے چلتی ہے۔ اس لیے فوج میں سخت قوانین بنائے گئے، نافرمانی پر سزا، پیچھے ہٹنے پر ذلت اور حکم ماننے پر انعام۔ یہ سب انسان کے ذہن کو ایک خاص سانچے میں ڈالنے کے طریقے تھے۔ جب ہم 1500 قبل مسیح کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو فوج میں ذمہ داریوں کی تقسیم واضح ہو جاتی ہے۔ ہر شخص سب کچھ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کا مخصوص کام ہوتا ہے۔ کوئی اگلی صف میں، کوئی پیچھے، کوئی پیغام پہنچانے والا، کوئی منصوبہ بنانے والا۔ اس تقسیم نے فوج کو ایک ہجوم سے نکال کر ایک مشین کی شکل دے دی۔ ناظرین گرامی، تقریباً 8000 قبل مسیح کے بعد طاقت کو جائز ثابت کرنے کا مسئلہ سامنے آیا۔ سوال اٹھا کہ کچھ لوگ حکم کیوں دے اور باقی کیوں مانے۔ یہاں سے اقتدار کو کہانیوں، روایات اور مقصد کے ساتھ جوڑا گیا۔ سپاہی کو بتایا گیا کہ وہ صرف لڑ نہیں رہا بلکہ کسی بڑے مقصد کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں طاقت کو اخلاقی لباس پہنایا گیا۔ جب 1 عیسوی کے بعد ریاستیں مزید مضبوط ہوئی تو فوج کو براہ راست اقتدار کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب فوج صرف جنگ کے وقت نہیں بلکہ امن کے وقت بھی طاقت کی علامت بن گئی۔ عوام نے مان لیا کہ جس کے پاس فوج ہے اس کے فیصلے چلے گئے۔ اس طرح فوج آہستہ آہستہ صرف دفاعی ادارہ نہیں رہی بلکہ طاقت کی توازن کا مرکز بن گئی۔ جب انسان نے طاقت کو منظم کرنا سیکھ لیا اور فوج ایک باقاعدہ نظام بن گئی تو اگلا مرحلہ محض لڑنے کا نہیں رہا بلکہ جیتنے کا بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے یہ سمجھا کہ ہر جنگ طاقت سے نہیں جیتی جاتی، بعض جنگیں سوچ سے جیتی جاتی ہے۔ یہ وہ ذہنی تبدیلی تھی جس نے جنگ کو ایک فن میں بدل دیا۔ ناظرین و کرام، تقریباً 12 قبل مسیح کے بعد مختلف تہذیبوں میں یہ بات واضح ہونے لگی کہ ایک کم تعداد بھی زیادہ تعداد کو شکست دے سکتی ہے اگر اس کے پاس بہتر منصوبہ ہو۔ یہاں سے جنگ میں حکمت عملی کا تصور پیدا ہوا۔ اب لڑائی صرف آمنے سامنے حملہ نہیں رہی بلکہ وقت، جگہ، رفتار اور دشمن کے ذہن کو پڑھنے کا کھیل بن گئی۔ ناظرین، اس دور میں انسان سے پہلے بار یہ سکھایا کہ دشمن کو سیدھا حملہ کرنے کے بجائے تکایا جائے، اس کی رسد روک جائے، اس کے حوصلے توڑ جائے اور اس کے دماغ میں خوف پیدا کیا جائے۔ یہ سب طریقے اس بات کا ثبوت تھے کہ اصل میدان جنگ انسان کا دماغ ہے، جسم اس کے بعد آتا ہے۔ ناظرین، تقریباً 700 قبل مسیح تک فوج میں منصوبہ ساز افراد کی اہمیت بڑھ چکی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کم لڑتے تھے لیکن پورے لشکر کی سمت طے کرتے تھے۔ یہاں سے صفائی اور حکمت عملی بنانے والے کے درمیان فرق واضح ہوا۔ جنگ اب صرف بہادری کا امتحان نہیں رہی بلکہ عقل کا مقابلہ بن گئی۔ جب ہم 300 قبل مسیح کے قریب پہنچتے ہیں تو جنگ میں فریب، خاموشی، اچانک حملہ اور پیچھے ہٹنے کی اداکاری جیسے طریقے سامنے آتے ہیں۔ دشمن کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے جبکہ اصل میں وہ ایک جال میں پھنس رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ جنگ اب جسمانی سے زیادہ نفسیاتی ہو چکی تھی۔ ناظرین، 1 عیسوی کے بعد جنگ سوچ مزید پختہ ہو گئی۔ فوج کو یہ سکھایا جانے لگا کہ ہر لڑائی لڑی نہیں جاتی، کچھ لڑائیاں ٹالی جاتی ہے اور کچھ دشمن کو بغیر لڑے ہارا کر جیتی جاتی ہے۔ یہ سوچ صرف طاقتور دماغ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں سے صبر، انتظار اور وقت کا استعمال جنگ کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ جنگی منصوبے نسل در نسل منتقل ہونے لگے۔ تجربہ، کتابوں، کہانیوں اور تربیت کے ذریعے اگلی نسل تک پہنچایا گیا۔ اس سے جنگ ایک وقتی عملی نہیں رہی بلکہ ایک منتقل علم بن گئی۔ اب فوج صرف موجود جنگ کے لیے نہیں بلکہ آنے والی جنگوں کے لیے بھی تیار کی جانے لگی۔ ناظرین، جب فوج ایک منظم نظام بن گئی اور جنگ کو فن میں ڈال دیا گیا تو اگلا قدم یہ تھا کہ یہ طاقت کس کی تحت ہوگی اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ انسان نے یہ سمجھا کہ اگر فوج آزاد ہو گئی تو وہ خود بھی طاقتور بن جائے گی اور ریاست یا حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے فوج اور ریاست کا تعلق پیدا ہوا
اور یہ تعلق صدیوں تک طاقت کا ستون بن گیا۔ ناظرین، تقریباً 1000 قبل مسیح کے بعد جب پہلی بار بڑی ریاستیں وجود میں آئی، حکمرانوں نے فوج کو اپنی حفاظت اور اقتدار قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ فوج صرف دشمن کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اندرونی شورش کو دبانے، سرحدیں محفوظ رکھنے اور حکومت کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے بھی مضبوط کی گئی۔ اس وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ فوج ریاست کے لیے ضروری ہے، نہ کہ صرف جنگ کے لیے۔ ناظرین، تقریباً 500 قبل مسیح میں فوج کو حکومتی قوانین کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ ہر سپاہی کے کام، فرائض اور حکم کے حد مقرر کی گئی۔ فوج میں نظم و ضبط اور اطاعت کی اصول سخت کر دیے گئے تاکہ طاقت کی غلط استعمال سے بچا جا سکے۔ یہ قدم ریاست اور فوج کے تعلق کو مضبوط کرنے والا تھا، کیونکہ اب فوج حکومت کی مرضی سے چلتی تھی اور نہ کہ اپنی مفاد سے۔ ناظرین، جب ہم 1 عیسوی کے بعد کے زمانے میں داخل ہوتے ہیں تو فوج اور ریاست کا رشتہ مزید واضح ہوتا ہے۔ حکمران فوج کو اقتدار کی علامت سمجھنے لگے۔ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس کے پاس فوج ہے وہی ریاست کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اس کی راہ غالب ہو گئی۔ فوج نے نہ صرف جنگ میں بلکہ سیاست میں بھی اثر دکھانا شروع کیا۔ ناظرین، تقریباً 600 عیسوی کے بعد فوج اور مذہب کے تعلقات بھی ابھرنے لگے۔ سیاست ریاست نے فوج کو اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی بنیاد پر بھی مضبوط کیا۔ سپاہیوں کو یہ دکھایا گیا کہ وہ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک مقصد کے محافظ بھی ہے۔ اس مقصد نے فوج کو محض ہتھیاروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مضبوط ادارہ بنا دیا جو اقتدار، نظم و طاقت کی ضمانت ہے۔ ناظرین، جب فوج اور ریاست کا تعلق مضبوط ہو گیا تو اگلا اہم مرحلہ تھا کہ سپاہی کو نہ صرف جسمانی طور پر طاقت بنایا جائے بلکہ ذہنی طور پر بھی مکمل تربیت دی جائے۔ سپاہی کو یہ سکھانا ضروری تھا کہ وہ شخص خواہشات اور خوف کو پیچھے چھوڑ کر حکم کی پیروی کرے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں فوج کی اصل طاقت دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ قدیم دور میں تقریباً 1500 قبل مسیح میں سپاہیوں کو بچپن سے تربیت دی جانے لگی۔ انہیں سخت مشقتیں کروائی جاتی تھی تاکہ جسم مضبوط ہو، لیکن ساتھ ہی ذہن کو بھی یہ باور کرایا جاتا کہ خوف اور ہچکچاہٹ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس تربیت کا مقصد یہ تھا کہ سپاہی ہر حالت میں حکم کو ترجیح دے اور ذاتی جذبات کو قابو میں رکھے۔ ناظرین، تقریباً 1000 قبل مسیح کے بعد فوج میں نظم و ضبط کو مزید سخت کیا گیا۔ سپاہی کو بار بار یہ سکھایا گیا کہ ہر حکم وقت پر ماننا کامیابی کی علامت ہے۔ اس میں مخصوص علامات، آوازیں، جھنڈے اور اشارے استعمال کیے گئے تاکہ سپاہی فوراً سمجھ جائے کہ کیا کرنا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب تربیت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی بن بھی گئی۔ ناظرین، جب ہم 1500 قبل مسیح کے بعد کے دور میں داخل ہوتے ہیں تو فوج میں اطاعت کے اصول اور بھی مضبوط ہو گئی۔ سپاہی کو یہ سکھایا گیا کہ وہ صرف حکم ماننے کے اپنے عقل یا رائے سے عمل کرے۔ اگر کسی نے نافرمانی کی تو سخت سزا دی جاتی اور اطاعت کرنے والے کو انعام اور عزت دی جاتی۔ اس طریقے سے دماغ میں یہ عادت ڈال دی گئی کہ حکم کی پیروی فطری طور پر ضروری ہے۔ ناظرین، 1 عیسوی کے بعد فوج نے ترتیب کے نظام کو مزید منظم کیا۔ صرف جنگی مشقتیں نہیں بلکہ اخلاقی کہانیاں، مثالیں اور تاریخی واقعات بھی استعمال کیے گئے تاکہ سپاہی اپنے کردار، فرض اور قربانی کو سمجھ سکے۔ اس تربیت نے سپاہی کو یہ سکھایا کہ ذاتی زندگی سے بڑھ کر اجتماعی ذمہ داری اہم ہے۔ ناظرین، جب فوج نے صدیوں کے تجربہ سے نظم و ضبط، ترتیب اور تربیت اور حکمت عملی کو اپنایا تو اگلا مرحلہ یہ آیا کہ جدید فوج کو کس طرح تیار کیا جائے۔ اب میں جسمانی طاقت یا روایتی تربیت کافی نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے طریقے بدل گئے تھے، ہتھیار جدید ہو گئے تھے اور دشمن کے حربے پیچیدہ ہو گئے تھے۔ اس لیے جدید سپاہی کو ذہنی، جسمانی اور ٹیکنیکی طور پر مکمل تربیت دی جانے لگی۔ تقریباً 1800 عیسوی کے بعد فوجیوں نے جدید ہتھیار، توپ خانہ اور دفاعی ساز و سامان کو شامل کرنا شروع کیا۔
سپاہیوں کو صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ان ہتھیاروں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے، پلاننگ کرنے اور دشمن کے رد عمل کا تجزیہ کرنے کے لیے تربیت دی گئی۔ اس وقت تک سپاہی کا دماغ نہ صرف اطاعت کی مشین تھا بلکہ فیصلہ سازی میں بھی ماہر ہونا شروع ہوا۔ ناظرین، تقریباً 1900 عیسوی میں فوجوں نے ترتیب میں نفسیاتی پہلو کو شامل کیا۔ سپاہی کو یہ سکھایا گیا کہ دباؤ، خوف اور غیر یقینی حالات میں بھی وہ سکون اور منصوبہ بندی کے ساتھ عمل کرے۔ یہ تربیت آج بھی فوج میں بنیادی ستون ہے، کیونکہ جنگ کا زیادہ اثر دماغ پر ہوتا ہے، جسم پر نہیں۔ ناظرین، 2000 عیسوی کے بعد جدید فوجوں نے ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل نظام اور خود کار ہتھیاروں کو بھی شامل کیا۔ سپاہی کو اب صرف لڑنا نہیں بلکہ ڈیٹا پڑھنا، دشمن کے آلات سمجھنا اور اس کے مطابق فوری فیصلہ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فوج نے قدیم ترتیب کو جدید دماغ کے ساتھ ملا کر طاقت کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ ناظرین، آج کے سپاہی کو نہ صرف ہتھیاروں کی مہارت حاصل ہے بلکہ وہ نفسیاتی مضبوطی، ٹیکنیکی سمجھ اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں میں بھی ماہر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جدید فوج صرف طاقت کا مجموعہ نہیں بلکہ علم، حکمت اور ذہنی قابو کا مظہر ہے۔ اگر آپ نے آج تک سوچا کہ فوج صرف ہتھیار اور لڑائی ہے تو یہ سیریز آپ کا دماغ بدل دے گی۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ فوج کس طرح ایک مکمل نظام، ایک منصوبہ اور ایک ذہنی مشین کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو دیر کس بات کی، سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائف آف لیجنڈ کو، تاکہ آپ ہر نئے راز، ہر نئی حقیقت اور ہر طاقتور کہانی سب سے پہلے دیکھ سکے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ علم اور یہ بصیرت ہر انسان تک پہنچ سکے، اور جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ طاقت، نظم اور علم کس طرح ایک ساتھ کام کرتی ہے، یاد رکھیں صرف دیکھنا کافی نہیں، سوچیے، سمجھیے اور اپنے دماغ کو تیار کریں۔ آج کے سپاہی کا سبق کل کے رہنما کے لیے روشنی ہے۔